السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے۔ انہوں نے آج ہمارے ساتھ اپنی 2 سٹوریز شیئر کی ہیں۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک فرینڈ کی ہے، جو کہ آرمی آفیسر ہیں۔ جب انہوں نے نئی آرمی جوائن کی تو ان کے ساتھ ان کے 2-3 فرینڈ بھی تھے۔ وہ فرینڈ جب آرمی کمپلیکس میں گئے تو ان کے جو آرمی آفیسر تھے انہوں نے کال کر کے کہا کہ ان 3 سے 4 لڑکوں کو کافی سخت قسم کی ٹریننگ دیں، اور ٹریننگ کے بعد یہ اتنے ٹرین ہو جائیں کہ یہ اچھے سے کام کر سکیں۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کے جو فرینڈ تھے وہ بہت زیادہ پرعزم تھے اپنی ٹریننگ کے لیے، اور بہت جوش میں تھے۔ وہ 3 سے 4 لڑکے اور ان کے ساتھ 5 سے 6 آرمی آفیسر تھے۔ وہ لوگ ایک فارسٹ والی سائٹ پر گئے۔ جیسے ہی وہ ادھر پہنچے تو ادھر روم بنے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ جب اپنے اپنے رومز میں گئے ہوئے تھے تو اچانک سے باہر کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ آوازیں اتنی شدید تھیں، وقاص کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے بتایا کہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ایک آرمی آفیسر باہر نکلا اور اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ اس کی فائرنگ سے وہ آواز تھم گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آواز دوبارہ شروع ہو گئی۔ ابھی وہ آرمی آفیسر واپس ہی اندر آئے تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور انہوں نے ابھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ دوبارہ جب چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو دوسرے آرمی آفیسر نے کہا میں باہر سے دیکھتا ہوں۔ جیسے انہوں نے باہر سے جا کر دیکھا تو ایک عجیب و غریب حلیے کی پرسرار مخلوق باہر کھڑی ہوئی تھی، جو کہ 2 سے 3 سیکنڈ ان کے سامنے کھڑی رہی، اور اس کے بعد یہ جو آرمی آفیسر تھا یہ ڈر کر اندر آ گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ انتہائی بدصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ لال تھیں، اور ہاتھ اور پاؤں انسانوں اور جنوں کی نسبت بھی بہت زیادہ لمبے اور بڑے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت دور کھڑی ہے اور وہ مجھے وہیں سے پکڑ لے گی۔ میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ آج رات تو ہم نے بہت مشکل سے ادھر گزارنی ہے، لیکن صبح ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ اگر ہم ادھر سے نہ نکلے تو وہ مخلوق ہمیں جان سے مار دے گی اور ہمارا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے ہی وہ لوگ صبح اٹھے، دونوں آرمی آفیسرز نے ان لڑکوں کو یہ بات بتائی اور ان سے کہا کہ آپ اپنا سامان پیک کریں، ہمیں اب ادھر اور نہیں رکنا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سامان پیک کیا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ وہ جنگل کافی پرسرار اور بہت خوفناک تھا۔ ادھر ایسی مخلوق کا ہونا کوئی عام بات نہیں، کوئی مطلب کہ ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو عجیب سمجھا جائے، کیونکہ وہ جنگل بہت زیادہ عجیب و غریب تھا اور بہت خوفناک تھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اس جنگل میں نہیں گئے، اور شکر ہے کہ ہمارے آرمی آفیسر نے وہ خود آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اگر ہم لوگ دیکھتے تو شاید وہ یقین نہ کرتے۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ان کا ایک جاننے والا تھا، یہ سٹوری انہوں نے ان کو بتائی ہے۔ وہ ان کا بھی آگے سے کچھ جاننے والا تھا جو کہ ایک آفس میں کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا اپنے کام میں اتنا سنسیئر تھا کہ اکثر کام کرتے کرتے اس کو رات ہو جاتی تھی، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ رات کے کتنے بج گئے ہیں، اور جب وہ واپس جاتا تھا تو وہ کافی تھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے کام کے سلسلے میں بہت ہارڈ ورکنگ تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کافی لیٹ نائٹ پہنچے تو اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کے جو کہ آفس میں ان کے کچھ ضروری کاغذات رہ گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا میں ابھی کاغذ لے کر آتا ہوں کہ صبح میں اپنے کام کی پریزنٹیشن اچھی دے سکوں۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں دوبارہ واپس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آفس کے اندر بہت زیادہ دیے جل رہے ہیں۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے دروازے کو کھولا اور وہ اپنے جو کاغذ تھے وہ اٹھانے لگے، اپنے ڈاکیومنٹس اٹھانے لگے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو باس کا آفس ہے اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اندر سے دیکھا تو کچھ لوگ جو کہ ان کے آفس کے کلائنٹس تھے وہ عجیب و غریب چیز کی پرستش یعنی پوجا کر رہے ہیں اور کچھ شیطانی الفاظ بول رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈرے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے باس کو یہ بات بتائی تو وہ شاید میری بات پہ یقین نہ کرے۔
انہوں نے یہی سوچا کیوں نہ میں اس جگہ کی ویڈیو بنا لوں. انہوں نے 5 سے 6 سیکنڈ کا ایک کلپ بنایا اور اس کو ریکارڈ کر لیا. وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں اب اپنی جان بچا کر ادھر سے نکل جاؤں. انہوں نے اپنے وہ جو ڈاکیومنٹس لینے تھے وہ لیے اور وہ آرام سے واپس گھر آ گئے. وہ جو لوگ تھے اندر ان کو بالکل بھی ان کے آنے کا پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ اپنی پوجا میں مصروف تھے. صبح انہوں نے اپنے باس کو جا کر ساری بات بتائی. ان کے باس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جیسے ہی انہوں نے ان کو وہ ویڈیو کلپ دکھایا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے. انہوں نے ان سارے کلائنٹس کو جو کہ اس کام میں ملوث تھے ان کو پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا. پولیس نے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، اس پہ ایک کلائنٹ نے بتایا کہ ہم میں سے ایک شخص ہمارے باس کے اوپر کالا جادو کر رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ باس کی ساری پراپرٹی اس کے نام لگ جائے اور وہ اس کا مالک بن جائے. اس کام میں اس نے ہمیں بھی لالچ دی اور ہم اس کی لالچ میں آ گئے کیونکہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر میرے پاس یہ ساری جائیداد آ گئی تو میں تم لوگوں کو اتنے پیسے دوں گا کہ تم لوگ حیران ہو جاؤ گے. انہوں نے ان کو لاک اپ میں بند کروایا اور اس کے بعد جس شخص نے یہ کام کیا، یہ ویڈیو کلپ بنائی، انہوں نے اس کو شاباش دی اور اس کے بعد ان کی پروموشن کر دی. اب وہ شخص کافی اچھی جاب کر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی لائف میں. تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت زیادہ اچھی تھی. آپ اسی طرح ہمیں ریگولر اپنی سٹوری بھیجا کریں، ہمارے لسنرز کو بھی آپ کی سٹوری بہت اچھی لگتی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ ہارون آباد سے شیئر کی گئی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ ان کا نام روباب ہے اور ان کے گھر میں بہت پرسرار مخلوق رہتی ہے اور اکثر ان کے گھر میں وہ جو چیز ہے ان کا گھر 2 پورشنز پر بنا ہوا ہے. جو فرسٹ فلور ہے وہ ادھر رہتے ہیں اور جو نیچے والا پورشن ہے ادھر کوئی بھی نہیں رہتا. انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے لیکن وہ ادھر بہت کم آتے ہیں. نیچے ایک فریج پڑا ہوا ہے کچن میں، لیکن اوپر والے کچن میں بھی فریج ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نیچے ہم لوگ اکثر جاتے ہیں جب بچوں کے لیے کچھ چیز آئس کریم وغیرہ لیتے ہیں تو وہ ہم نیچے والے فریج میں ہی رکھتے ہیں. لیکن روباب بتاتی ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم لوگوں کے فریج میں سے آئس کریم غائب ہو جاتی تھی. جب میں بچوں سے پوچھتی تھی کہ آئس کریم کدھر ہے تو وہ بچے کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ مما، ہم نے آئس کریم نہیں کھائی. میں بہت زیادہ حیران ہوتی تھی اور مجھے اپنے بچوں پہ یقین تھا کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے. اس کے بعد میں نے رات کے ٹائم فریج کے سوئچ کو آف کر دیتی تھی، لیکن جب صبح میرے ہسبینڈ اور میں آ کر دیکھتے تھے تو ہم لوگوں کے فریج کا سوئچ آن ہوتا تھا. ہم بہت زیادہ حیران تھے کہ آخر یہ شرارت بچے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اکیلے گھر میں کیسے نیچے آئیں گے کیونکہ ہم لوگ تو اوپر ہوتے ہیں. اسی طرح 2 سے 3 دفعہ میں نے دوبارہ آئس کریم کو رکھا اور رکھنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ آئس کریم دوبارہ غائب ہو جاتی تھی. ایک دفعہ میں نے آئس کریم کا ایک پیک رکھا جس میں سے ہاف آئس کریم لی ہوئی تھی اور باقی آئس کریم باقی تھی. اس دن بچے بھی گھر پہ نہیں تھے. میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب کچھ دن پہلے میری بڑی بیٹی باہر ٹیرس پہ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کر رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے اونچی آواز میں اس کا نیم کال کرنا شروع کر دیا. وہ بہت ڈری ہوئی، گھبرائی سہمی اندر میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ میرا کوئی بار بار نام لے رہا ہے. جب میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. رباب کہتی ہیں کہ مجھے بھی اکثر ایسی عجیب سی آوازیں آتی ہیں. میرے بچے جب اپنے ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو مجھے میرے گھر سے اکثر مما کہنے کی آوازیں آتی ہیں. وہ آواز میری چھوٹی بیٹی کی ہوتی ہے، لیکن جب میں دیکھتی ہوں ادھر ادھر تو کوئی بھی نہیں ہوتا. جب میری بیٹی کو ٹیرس پہ آوازیں دی گئیں تو وہ آوازیں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی آواز میں تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی سب اپنی ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں. اکثر واش روم میں کوئی چیز نظر آتی ہے اور کبھی نیچے والے پورشن میں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، لیکن وہ مخلوق ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن وہ اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے. ہم نے جب کسی مولانا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فریج میں، نیچے والے فریج میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے رکھ دیا کریں. وہ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. آپ سے پہلے جو بھی لوگ ادھر رہتے تھے وہ ان کو حصہ دیتے ہوں گے، اس لیے ان کو عادت ہے کہ آپ بھی ان کو حصہ دیں. اگر آپ لوگ ان کو حصہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. روبا بتاتی ہیں کہ اس کے بعد میں فریج میں کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیتی ہوں کیونکہ ان کو آئس کریم پسند ہے. میں ان کے لیے اکثر جب بھی بچوں کے لیے آئس کریم لاتی ہوں تو ان کے لیے بھی الگ سے حصہ لاتی ہوں، اور جب میں صبح اٹھ کے دیکھتی ہوں تو وہ ڈبہ خالی ہوتا ہے.
روبا بتاتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی کی سچی خوفناک سٹوری ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو روبا, آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی. اور لسنرز, آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے. اور اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل نیلم وائس آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.